أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العلي العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، تم میں سے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ جو شخص بھی اللہ اور آخرت سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، اور صاحبان ایمان کا یہ عالم ہے کہ جب انہوں نے کفر کے لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی بات ہے جس کا خدا اور رسول نے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور رسول کا وعدہ بالکل سچا ہے، اور اس ہجوم نے ان کے ایمان اور جذبہ تسلیم میں مزید اضافہ ہی کر دیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمۃ للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل پاک پر، اصحاب منتجمین پر۔ ناظرین کرام، مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، خالق کائنات نے اس کائنات کی تخلیق کی اور انسانوں میں سب سے پہلے ہادی برحق کو بھیجا۔ ہدایت لینے والے بعد میں آئے اور ہدایت کرنے والے کو پہلے بھیجا۔ یہ عدالت پروردگار کا تقاضا ہے، اور اس سلسلہ ہدایت کو اختتام تک پہنچایا، یہاں تک کہ ختم مرتبت سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمائے۔
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو آپ نے عملی نمونہ قرار دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور اس روئے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ان تمام مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ رسول اللہ کی سیرت پر عمل پیرا ہو۔ اگر وہ عالم ہیں تو آپ کے صفت علم کو اپنائیں، اگر وہ تاجر ہیں تو آپ کے انداز تجارت کو اپنائیں، اگر حاکم ہیں تو آپ کا طرز حکومت کو اپنائیں، کوئی استاد ہے تو آپ کے شفیقانہ طریقے کو اپنائیں۔ یعنی ہر پہلو پر آپ کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے، لہذا ہر انسان کو رسول اکرم کی سیرت پر عمل پیرا ہونا ہے۔ ناظرین کرام، آج علم و عمل کے اس سیگمنٹ میں ہم جس اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ سیرت طیبہ کے عنوان سے کہ آپ کی سیرت کیسی تھی، آپ کا عمل کیسا تھا، آپ گفتار میں، رفتار میں، کردار میں کیسے تھے۔ آپ کا پورا جو زندگی کا خلاصہ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ ناظرین کرام، اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ممتاز علماء کرام کو مدعو کیا ہے، جن کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے سے تشریف فرمائے ممتاز عالم دین ہے، اتحاد علماء امت کے سربراہوں میں آپ کا شمار ہے، اور بہترین گفتگو، مدلل گفتگو فرماتے ہیں محترم جناب حضرت علامہ عبد الخالق فریدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں ممتاز عالم دین، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت علامہ سید رضی حیدر زیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ خوش آمدید کہوں گا وبرکاتہ۔ آپ کو پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ممتاز ثنا خاں، خوبصورت آواز کے مالک جناب محترم تابش مہدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ چوتھے مہمان ماشاءاللہ جن کی خوبصورت آواز سے ہمارے پروگرام کا آغاز ہوتا ہے، محترم جناب قاری فیصل محمود پڑائش صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ سلسلہ گفتگو کا باقاعدہ آغاز میں کرنا چاہوں گا محترم جناب فریدی صاحب سے۔ قرآن میں سیرت پاک کو کس انداز سے بیان کیا ہے، ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، صدق اللہ العظیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کر دی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں۔ تو ابو داود کی ایک روایت ہے، انہوں نے جواب دیا کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ قرآن ہے، اور قرآن مجید احکامات کا مجموعہ ہے، اور اس میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات بھی ہیں، عقائد کا بھی ذکر ہے۔ تو جتنی چیزیں قرآن مجید نے ہمیں بتائی ہیں، پہلے پہل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر عمل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا، جسے قرآن مجید میں بھی متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے، دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے کام لیا، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے میرے پیغمبر آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہی رب العالمین کا فرمان ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے پیغمبر اللہ نے آپ کے پاس بھیجے کہ لوگوں کا کفر پر ڈٹے رہنا، اڑے رہنا، جمے رہنا، اصرار کرنا، آپ کی مخالفت کرنا،
یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا شاق گزرتا ہے، اور وہ اہل ایمان کے پر بڑے مہربان ہیں، بڑی شفقت کرنے والے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دلیری اور بہادری ہے مختلف موقعوں پر، وہ بھی قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رابطہ دعاؤں کے ذریعے اور استعانت خداوندی کو مانگنے کے ذریعے رب العالمین کے ساتھ تھا، اس کا ذکر بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کر دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں جو باکمال ہیں اور دنیا کو جو آپ کے قریب لانے والی ہیں، ان کا ذکر بھی اللہ رب العالمین نے کیا اور فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو نبی امی ہیں ان کی پیروی کرنے والے، اور آپ وہ پیغمبر ہیں جن کا ذکر اللہ نے پہلے تورات و انجیل میں کر دیا ہے۔ اور آپ کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ اچھے کام کرنے کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور برے کام کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، حلال اور پاکیزہ چیزیں اللہ کے حکم سے وہ ان کے لیے حلال کرتے ہیں، اور جو ردی بیکار چیزیں ہیں، ناپسندیدہ چیزیں ہیں، انہیں اللہ کے حکم سے حرام کرتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ کفر کے جو بوجھ اور شرک کے جو بوجھ لوگوں کے دل اور دماغ پر موجود تھے، ان کو اتارنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور پھر آگے جو لوگ آپ پر ایمان لائے ان کی بھی شان اللہ نے اسی طرح بیان کر دی کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو لوگ جن لوگوں نے آپ کو رسپیکٹ دی، یعنی آپ کی عزت کی، آپ پر ایمان لائے اور آپ کی انہوں نے مدد کی، تو یہ لوگ کامیاب اور کامران ہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص مقام اللہ نے اس طرح بیان کیا کہ آپ وہ پیغمبر ہیں جو کتاب و حکمت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ وَيُزَكِّيهِمْ، اسلام اور ایمان لانے والوں کا تزکیہ بھی فرماتے ہیں، کیونکہ تزکیہ ایک ایسی چیز ہے اس کے بغیر انسان کامیابی کی سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا۔ یا تو وہ اسی جگہ پہ کھڑا رہے گا یا شش و پنج میں ہوگا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کی یہ شان بیان کی کہ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ آپ کتاب و حکمت یعنی کتاب قرآن مجید اور حکمت دانائی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تزکیہ ایک ایسی چیز ہے کہ جسم کے پورے اعضاء جو ہیں وہ متوجہ ہو جاتے ہیں، یعنی دل جو ہے وہ رجوع کرتا ہے، دل کے اندر خلوص پیدا ہوتا ہے اور دل آگے کی طرف سفر کرتا ہے، زبان جو ہے وہ دل کا ساتھ دیتے ہوئے اس کا اقرار کرتی ہے، آنکھیں جو ہے وہ حقائق کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، کان جو ہیں وہ سچائی کو سن رہے ہوتے ہیں، ہاتھ جو ہیں وہ اس کے تابع ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طرف جانا ہے۔ یہی حال پاؤں کا ہے۔ اور پھر اس میں جو ارادہ ہے وہ ایک بنیادی رول پلے کرتا ہے، یعنی ارادہ اصل میں ایک ہمت، ایک حوصلے، ایک عزم کا نام ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین عزم اور اعلیٰ حوصلہ اور اعلیٰ ہمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہر وقت یعنی ہر جنگ میں، ہر غزوے میں تعداد کی کمی اور آلات حرب کی کامیابی، اس کے باوجود کوئی بھی ایسا موقع نہیں جس میں وہ کامیاب نہ ہوئے ہوں۔ اللہ نے ہمیشہ ان کو کامیاب کیا۔
اور اس حوالے سے قرآن میں اللہ نے بتایا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بسا اوقات، اکثر اوقات تھوڑے لوگ، چند لوگ زیادہ لوگوں پر غالب آئے اللہ کے حکم سے، اور اس غلبے کا جو بنیادی رول ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعلیٰ، انمول، بے مثال اور بے نظیر کردار ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان۔ ناظرین کرام، یہاں پر مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام مرحبا سحری کے ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور گفتگو جاری ہے آج علم و عمل کے سیگمنٹ میں۔ جس اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ سیرت طیبہ ہے۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قرآن مجید نے اس آیے مجیدہ کے زیر میں تمام انسانوں کے لیے عملی نمونہ قرار دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے قبلہ محترم آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ جیسے سیرت کی بات کی ہم نے، قبلہ نے مختلف انداز میں قرآن مجید کے اندر جس انداز میں اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا، اور کس کس مقام پر آپ کی سیرت کی وجہ سے، آپ کے کردار کی وجہ سے اور آپ کی حکمت عملی کی وجہ سے اسلام میں کہاں کہاں کامیابی ملی، اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ خود لفظ سیرت کو بھی بیان کیجیے گا کہ جب ہم سیرت کا لفظ آتا ہے تو بعض اوقات سیرت کا لفظ تو عام بھی ہے، عام بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب سیرت طیبہ کہتے ہیں تو پھر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ خود لفظ سیرت کیا ہے، سیرت سے کیا مراد ہے، پھر اللہ کے نبی کی سیرت کی بات کریں۔ سب سے پہلے تو اس پروردگار عالم کا شکر کہ اس نے ماہ مبارک رمضان میں ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے دستخوان معنوی پر اس کے مہمان قرار پائیں، اور ان شبوں کو، ان ساعتوں کو، ان پاکیزہ ساعتوں کو الحمدللہ اپنے علم اور اپنے معرفت میں اضافے کے لیے انشاءاللہ استفادہ کریں۔ خصوصاً یہ موضوعات جن کو آپ نے گزشتہ شب بھی اور آج بھی عنوان قرار دیا، اس میں سب سے اہم ترین عنوان، آج کا عنوان جو کہ جہان بشریت کے لیے قیامت تک کے لیے اہمیت کا حامل ہے، یہ کوئی تاریخی کوئی واقعہ وقتی نہیں ہے۔ سیرت طیبہ جب ہم کہتے ہیں تو وہ آخری آنے والا انسان بھی اس عنوان کا مخاطب ہے، یہ اس کی بھی ضرورت ہے۔ یہی آیت جو ابھی حضور اکرم کے حوالے سے آپ نے بھی جسے تکرار کیا کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ اسوہ حسنہ قیامت تک کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں سیرت، تو سیرت اور طیبہ کا لفظ خصوصاً جب اس کے ساتھ لگتا ہے تو کوئی اور سیرت کسی اور کی حیات اور زندگی ذہن میں نہیں آتی۔ اگر تبادر کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ ایک ہی وجود مبارک ہے، وہ حضرت ختم مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ سیرت سے مراد یہ لفظ خود بتاتا ہے کہ یہ سیر، یعنی زندگی کے آغاز سے لے کے زندگی کے انجام تک جس نہج پر زندگی گزارنی ہے، جس انداز سے زندگی گزارنی ہے، وہ انداز اور وہ نہج جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا چاہیے، یعنی اسے آئیڈیل اور اسی نمونہ عمل قرار دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے حضور کی زندگی سے کچھ حصہ لے لینا ہے اور کچھ حصے کو چھوڑ دینا ہے، یا اپنی پسند اور مرضی کے مطابق لینا ہے۔ سیرت گویا ایک راستہ ہے جسے طے کرنا ہے۔ سیرت طیبہ یعنی سب سے پاکیزہ ترین راستہ کہ جس ذریعے انسان اپنے پروردگار کا تقرب حاصل کر سکتا ہے، اس کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے اور ابدیت کی منزل پر پہنچ سکتا ہے، یعنی عبد خدا ہونا جو ایک ہر انسان کے لیے سب سے بڑا شرف ہے۔ اگر عبد ہے تو نبوت ہے، عبد ہے تو رسالت ہے، اگر عبد ہی نہیں ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے گواہی بھی جو دیتے ہیں اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، رسالت کی گواہی بعد میں، عبدیت کی گواہی پہلے۔ تو یہ مقام عبدیت جو حاصل ہوتا ہے اس کے لیے یہ واحد سیرت ہے کہ جسے پروردگار عالم نے
منتخب فرمایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی حیات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اب زندگی کے کسی بھی شعبے اور حصے اور پہلو سے آپ دیکھنا چاہیں، چاہے وہ آپ کی انفرادی زندگی ہو چاہے آپ کی اجتماعی زندگی ہو، انفرادی زندگی میں آپ کے گوناگوں مسائل ہیں، ہر حوالے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات آپ کے لیے اسوہ ہے۔ اجتماعی حوالے سے بھی آپ کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں، چاہے وہ آپ کے معاشی پہلو ہوں، چاہے معاشرتی پہلو ہوں، چاہے وہ میدان جنگ ہو، چاہے وہ ایک اجتماعات ہوں، عبادی اجتماعات ہوں، مثلا نماز جماعت ہے، مثلا اور دیگر اجتماعات ہیں، جس حوالے سے بھی آپ دیکھنا چاہیں آپ کو وہ سیرت، واحد سیرت نظر آئے گی کہ جو سب سے زیادہ انسان کے لیے، قیامت تک آنے والے انسان کے لیے، ابھی ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے کہ یہ قیامت تک آنے والے انسان کے لیے، جبکہ آج 1446 ہے اور 1446 میں انسان بہت ترقی کر چکا ہے اور ترقی کی اسپیڈ مسلسل بڑھ رہی ہے، ہر آنے والے دن میں ترقی کی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے اور آگے نہ جانے کتنی اسپیڈ سے انسان ترقی کرنے والا ہے۔ تو قیامت تک آنے والا انسان جو ہے وہ کہاں ہوگا اپنی ترقی کے اعتبار سے؟ اس تمام تر ترقی کے باوجود اس انسان کے لیے اس وقت بھی اگر کوئی اسوہ ہے، اگر اس وقت بھی کوئی نمونہ عمل ہے تو وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سیرت کا تعلق جو ہے یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے نہیں ہے، یہ وسائل ہیں۔ توجہ رکھیے جملات کا، یہ ہیں وسائل۔ وسائل میں ترقی و تبدیلی اور چینجنگز یہ علیحدہ ہیں، مگر انسان کی جو اصل ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ انسان کا عادل ہونا جو 1400 سال پہلے تھا وہی آج بھی ہے، وہی 1400 سال اگر اور گزریں گے تب بھی عادل ہونا وہی ہے۔ جھوٹ کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے اور آنے والے وقت میں بھی وہی ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جھوٹ کے جھوٹ ہونے میں۔ اسی طرح معاملات کے اندر، اجتماعی معاملات کے اندر جو ویلیوز اور جو اقدار اسلام نے قرار دیے ہیں وہ بدلنے والی نہیں ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، وسائل ہیں۔ کسی شاعر نے بڑا اچھا اشارہ کیا تھا اس مفہوم کو تقریب ذہن کے لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس نے کہا اہل خیرت نے دن یہ دکھائے گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے۔ تو یہ جو انسان کی جو اطراف کی ترقی اسے یہ سمجھا کہ انسان ترقی کر، انسان نے ترقی نہیں کی ہے، اس نے جو کہا گھٹ گئے انسان یعنی اخلاق و کردار کے اعتبار سے تو انسانیت زبوں علی کا شکار ہو گئی ہے۔ وسائل بڑھ گئے ہیں، آج ایٹم بم تو بنا لیا اور دیگر کیمیکل ویپنز بھی بنا لیے سب کچھ، مگر وہ آج کہاں استعمال کیے گئے؟ ماضی میں ہیروشیما ناگاساکی میں استعمال کیے اور آج غزہ ہمارے سامنے کہ جہاں ظلم و ستم کی داستان جس طرح رقم ہوئی اور ابھی بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ انسان ترقی نہیں کر سکا، اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ وہ سیرت جو پروردگار عالم نے تمام جہان بشریت کے لیے اس وقت قرار دی تھی اس سیرت پہ توجہ نہیں دی، ان وسائل پر خصوصی توجہ رہی اور انسان یہ سمجھ بیٹھا کہ میں ترقی کر گیا۔ آج بھی ہمارا مسلمان جو ہے وہ مغرب کی طرف دیکھ کے یہ سمجھتا ہے کہ مغرب ترقی یافتہ ہے، جبکہ وہ اخلاقی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے نہایت پستی کا شکار ہے۔ اور مسلمان باوجود اپنی ضعف عمل کے باوجود مگر جو چیز رکھتا ہے، اگر اس دارائی کو، اپنی اس دولت کو اگر دیکھے جو قرآن اس کے پاس ہے، جو اسوہ حسنہ اس کے ایمان میں شامل ہے، ٹھیک ہے عمل نہیں کرتا، کم از کم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم المرتبت ہستی کو تسلیم تو کرتا ہے، اس پر ایمان تو رکھتا ہے۔ جس دن عمل کرنا شروع کرے گا اس دن اس کا رزلٹ بھی آنا شروع ہو جائے گا، مگر وہاں تو اس ہستی پر ایمان بھی نہیں ہے، تو اصل میں تو محرومی وہاں ہے، پستی وہاں ہے، مگر مادیات پر کیونکہ ہماری تربیت ہوئی ہے معاشرے کی، لہذا اس مادی نگاہ سے مغرب کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بہتر ہیں، حالانکہ ہم تمام تر اپنی خامیوں و خرابیوں کے باوجود بھی لاکھوں درجہ ان سے بہتر ہیں الحمدللہ، کیونکہ ہم اس در پر ہیں کہ جو در ہمیں پروردگار عالم نے دکھایا ہے، ہم اس ہستی کے ماننے والے ہیں، اس کا عشق و محبت رکھنے والے ہیں کہ جس کو پروردگار عالم نے جہان بشریت کے لیے قیامت کے لیے اسوہ اور آئیڈیل قرار دیا ہے۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کو جس ترقی کی طرف جانے کا حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ جس ترقی کو چاہتا ہے کہ انسان کہاں ترقی کر کے کہاں پہنچ جائے، اور خاص کر قبلہ نے بھی جو آیت کی تلاوت فرمائی
کہ اخلاق کے اعلیٰ جو ہے نا مرتبے پر رسول اکرم فائز ہیں، اور اس 1400 سال کے بعد آج بھی ہر انسان کو کہا گیا کہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونے کی کوشش کریں، وہ بلندی نہیں آ رہی۔ باقی سارے وسائل کی بلندی جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ بلندی آ رہی، لیکن انسان کو جس بلندی کی طرف جانا ہے اخلاقی اعتبار سے، اپنی سیرت کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اس میں واقعاً کمی نظر آتی ہے۔ بہت اچھی بات کی قبلہ میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ محترم تابش مہدی صاحب تشریف فرمائیں، بارگاہ رسالت میں نظر عقیدت پیش فرمائیں۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، اسیر جس کو بنا کر رکھیں مدینے میں، اسیر جس کو بنا کر رکھیں مدینے میں، تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے،
محترم ناظرین کرام، مرحبا، رمضان شہری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج جس موضوع پر گفتگو ہے وہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بریک کے بعد جوائن کیا ہے ممتاز ثنا خان، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں ماشاءاللہ، کم از کم سچ ٹی وی میں تو ہر سال آپ کو سماعت فرماتے ہیں ہمارے ناظرین۔ محترم جناب محمد وسیم عباسی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ، خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں، شکریہ۔ اور میں چاہوں گا گفتگو سے پہلے کلام ہو۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ قابل تو کہاں میری نظر ہے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، ان پری تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، ان پری تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، نازاد سفر نہ کوئی کام بھلے ہیں، نازاد سفر نہ کوئی کام بھلے ہیں، لیکن مجھے سرکار بلائیں تو عجب کیا، لیکن مجھے سرکار بلائیں تو عجب کیا، سن کرے وہ مجھے پا
अजब क्या। کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام ماشاءاللہ۔ سلسلے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور میں قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متعلق تاریخ میں بہت سارے واقعات ہیں، آپ کی سیرت کے کوئی ایسا واقعہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں اگر پیش کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے آغاز سے لے کر آپ کی تکمیل رسالت تک، آپ کی رحلت تک جتنے واقعات ہیں وہ سارے کے سارے انمول اور اہم ہیں۔ اس وقت قاری صاحب نے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی تھی وہ جس تناظر میں نازل ہوئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کو ذکر کیا جائے۔ یہ آیت نازل ہوئی غزوہ احزاب کے موقع پر، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں باقاعدہ سورۃ الاحزاب موجود ہے، اسی میں یہ آیت ہے۔ اور اس کی جو وجہ اور پس منظر ہے وہ یہ کہ غزوہ احد کے بعد مشرکین نے، قریش مکہ نے پوری کوشش کی کہ ہم اتنا بڑا جم غفیر لے کر مدینہ طیبہ پر حملہ کریں اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت جتنے چند ہزار اہل ایمان ہیں ان کا خاتمہ کر دیں۔ چنانچہ وہ تمام قبائل کے پاس گئے، 1-1.5 سال انہوں نے بھاگ دوڑ کی، تو سن 5 ہجری وہ ایک بڑا لشکر لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جو بڑے بڑے مورخین ہیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو شارح بخاری بھی ہیں، یعنی سب سے بڑی شرح بخاری پر انہوں نے لکھی ہے فتح الباری کے نام سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو لشکر تھا قریش کا اور کفار کا، یہ 24,000 پر مشتمل تھا، اور دنیا کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنے بڑے لشکر نے اتنے کم لوگوں پر کبھی لشکر کشی نے کی۔ زیادہ سے زیادہ 3,000 لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے اس کے مقابلے کے لیے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشاورت کی کہ ہم اس لاؤ لشکر سے مدینہ کو اور اہل مدینہ کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کریں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ جب ہمارے اوپر کبھی اتنے بڑے لوگ حملہ آور ہوتے تو ہم خندق کھود کر دفاع کیا کرتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے 3 اطراف خندق کھودنے کا حکم دیا۔ ایک طرف احد پہاڑی تھی اور 3 اطراف، اور آپ نے 10-10 گز جگہ لمبائی اور گہرائی، یہ 10-10 صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی۔ تو جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو ایک صحابی ہیں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ ہماری ڈیوٹی تھی ایک سخت چٹان نکل آئی، ہم کدال اس پر مارتے تھے تو کدال کی دھار جو ہے وہ ٹوٹ جاتی تھی، لیکن چٹان ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ تو ہم نے یہ مشورہ کیا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حاضر ہوں اور معاملہ آپ کو بتائیں، اور دائیں بائیں ہو کر ہم جو ہے وہ خندق کی کھدائی کر لیں۔ جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے دائیں بائیں نہیں جانا، میں خود گڑھے میں اتر کر اس چٹان اور اس نہ ٹوٹنے والے پتھر کو اپنی کدال سے توڑ دوں گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں، یہی صحابی برا بن عازب کہتے ہیں، میں نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس چٹان کے پاس کھڑے ہوئے، کہا میں نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے بھوک کی وجہ سے، لیکن حوصلے کا یہ عالم ہے کہ آپ نے وہ کدال اٹھائی، بسم اللہ پڑھی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور زوردار انداز میں اس چٹان پہ کدال کو مارا، تو ایک بجلی کوندی اس سے شرارے نکلے اور 1/3 حصہ اس چٹان کا ٹوٹ کر گر گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتی تو مفاتیح الفارس، میرے اللہ نے مجھے ملک فارس کی چابیاں دے دی ہیں۔ وَإِنِّي لَأَبْصُرُ قَصْرَ الْمَدَائِنَ الْأَبْيَضَ مِن مَّقَانِي السَّاعَةِ، کہ میں
ملک فارس کے بادشاہ کسرا کے محل جس کا نام قصر ابیض ہے، انگلش میں جسے وائٹ ہاؤس کہتے ہیں، کہا میں اسے اسی جگہ سے اللہ کے حکم سے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت برا کہتے ہیں پھر آپ نے کدال کو اٹھایا، اسی طرح بسم اللہ پڑھی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، پھر زوردار انداز میں اس پہ مارا، تو جو دوسرا 1/3 حصہ تھا وہ ٹوٹ کر گر گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتی تو مفاتیح الیمن، میرے اللہ نے مجھے ملک یمن کی چابیاں دے دی ہیں، اور میں ملک یمن کی کیپٹل صنعا کے دروازوں کو، صنعا کے سرخ محلات کو وہیں سے دیکھ رہا ہوں۔ اتفاق کی بات ہے کہ صنعا اس وقت ملک یمن کا کیپٹل تھا، اور آج بھی صنعا ہی ہے۔ پھر بیچ میں جو ہے اس میں 2 پارٹ ہو گئے تھے ملک یمن کے، تو دونوں جو یمن تھے جنوبی اور شمالی، دونوں کا جو کیپٹل تھا اس کا نام صنعا ہی تھا۔ اور حضرت برا کہتے ہیں پھر تیسری مرتبہ آپ نے جب کدال ماری تو باقی جو ایک حصہ بچا تھا وہ ٹوٹ کر گر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتی تو مفاتیح الشام، میرے اللہ نے مجھے ملک شام کی چابیاں دے دی ہیں۔ تو اب یہ خندق مکمل ہو گئی، اور وہ لوگ آئے خندق دیکھ کر حیران ہو گئے، ان کو جرت نہیں ہوئی اس کو پار کرنے کی، اکا دکا واقعات ہوئے، لیکن آخر کار وہ پسپا ہو گئے۔ تو اب اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو ایک پیغام دیا، کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بہادری اور دلیری یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے آپ کو سیکھنا چاہیے۔ بہادری اور دلیری میں اس کائنات میں سب سے بڑا جو رول ماڈل ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور کسی نے کہا تیرا کیا کہنا اے آخری پیغمبر، حشر تک طلوع رہے گی تیرے جلووں کی سحر، تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوع بشر، مرد یوں مہریں لگاتے ہیں جبین وقت پر، کروٹیں زمانہ کی تیرا قصر گرا سکتی نہیں، آندیاں بھی تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول کی زندگی کس قدر خوبصورت زندگی ہے اس کائنات کے اندر، اور اس سے بڑھ کے میرے خیال سے کائنات میں کوئی اور اسوہ نہیں ہو سکتا جو رسول اکرم کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اچھا وسیم بھائی، اگر آپ خوبصورت کلام پیش کریں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا
رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے محترم ناظرین کرام، مرحبا، رمضان سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو ہے۔ سیرت چونکہ اس روش زندگی کو کہتے ہیں، طرز زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر بات ہو رہی ہے، اور میں قبلہ علامہ رضی حیدر زیدی صاحب کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ آپ کی سیرت میں جو اخلاقی پہلو بہت نمایاں ہے، تو کسی ایسے پہلو کو ہماری ناظرین کی خدمت میں پیش کریں جو ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، آپ کا تو ایک ایک پہلو ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، لیکن آپ کی اخلاقی اعتبار سے جو زندگی گزری ہے وہ بہت ہی انمول ہے۔ اخلاق کے اعتبار سے تو ابھی جو قرآن کی آیت بھی اشارہ کیا قبلہ نے بھی، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی کائنات کا مالک اس بات پہ تصدیق، ان مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے کہ آپ اخلاق کی عظمت پہ فائز ہیں، اور یہ اخلاق جس حوالے سے بھی آپ دیکھیں حضور اکرم کا اخلاق جو ہے وہ کمال پہ نظر آتا ہے۔ ابتدائی زندگی آپ کی بچپن سے اگر آپ دیکھیں تو آپ اپنی اس 40 سالہ زندگی کے اندر مکمل جو شناخت رکھتے ہیں، جو پہچان رکھتے ہیں، وہ امین اور صادق کے عنوان سے۔ یہ امین اور صادق ہونا یہ بغیر معاملات کے ثابت نہیں ہوتا۔ جب تک کہ اجتماعی زندگی نہ ہو، اجتماعی معاملات نہ ہو، اس حد تک لوگوں کو نہیں پتہ چلتا، معاملات نہ کریں اس حد تک پتہ نہیں چلتا کہ یہ امین ہے۔ جب تک گفتگو نہ ہو، اجتماعی زندگی میں ایک انسان شامل نہ ہو، اس حد تک نہیں پتہ چلتا کہ یہ صادق ہے، یعنی اور وہ ایک دو معاملات کے بعد بھی نہیں ہوتا، یعنی مستقل اگر کسی کے کردار کو دیکھا جائے کہ جب اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں ہمیشہ امانت داری کا معاملہ ہے، اور جب اس سے گفتگو کرتے ہیں اور اچھا اپنے فائدے میں تو سب سچ بولتے ہیں، مگر
سچ صادق اسے کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے ضرر میں بھی جا رہا ہو، اس کے اپنے نقصان میں بھی جا رہا ہو ظاہری طور پہ مادی اعتبار سے، تب بھی وہ سچ بولے. یہاں پھر لوگ اسے تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہے شخصیت، یہ ہے کردار. ورنہ اپنے فائدے میں سچ بولنے والے تو سبھی ہیں، مگر جب اپنے نقصان میں جا رہا ہو ظاہری طور پہ اور اس وقت انسان سچ بولے تو یہاں اس اخلاق کی عظمت، اس کردار کی عظمت ثابت ہوتی ہے، اور یہاں کہا جاتا ہے سچا. تو ایک تو یہ کہ جو لوگ اجتماعی زندگی سے فرار کرتے ہیں ان کے اوصاف، ان کی صفات جو ہیں نہ وہ سامنے آتی ہیں اور نہ ہی وہ کمال پیدا کر پاتے ہیں. کمال ہے ہی اجتماعی زندگی میں. یہ بالکل اس کی بڑی سادہ سی مثال کہ شمشیر ہو یا خنجر ہو یا چھری ہو آج کی، یہ جب تک اس پتھر پہ سیکل نہیں، اسے نہیں رگڑا جائے گا اس وقت تک اس کی دھار، اس کی کاٹ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگی. تو انسان بھی جب تک معاشرے کے اندر ایک عملی زندگی نہیں گزارے گا، معاملات نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کی وہ اخلاقی دھار جو ہے اور وہ کاٹ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ سیکل نہیں ہوگا. لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم نے 40 سالہ جو زندگی گزاری کوئی گوشہ نشینی والی یا غار میں بیٹھنے والی نہیں، وہ آخری ایام تھے. وَإِلَّا پوری زندگی آپ نے اس معاشرے میں گزاری ہے، اور اس معاشرے میں لوگوں کی خدمت کر کے، لوگوں کے ساتھ معاملات کر کے، انہی معاملات کے نتیجے میں آپ کی یہ تمام خصوصاً دو یہ صفت زیادہ شہرت رکھتی تھی. آپ امین تھے اور صادق تھے، مگر اس کے ساتھ آپ شجاع بھی تھے. کبھی کسی موقع پہ کوئی بزدلی آپ کی نہیں. آپ بنی ہاشم کے ایک جوان ہیں اور جس خاندان سے تعلق ہے وہ خاندان خانہ خدا کا جو ہے خدمت گزار گھرانہ ہے. سقائی انہی کے حصے میں آئی ہے، اور جو اجتماعی اس زمانے میں معاملات ہوتے تھے وہاں پہ ان کا ایک بڑا کردار ہے. وہ 40 سالہ زندگی ایک زندگی ہے جس پہ ایک علیحدہ گفتگو ہے. اور 40 سال کے ہونے بعد جب نبوت آپ کو ملی ہے، یعنی آپ کی رسالت جب آپ کو ملی ہے اور آپ نے اعلان رسالت کیا ہے، تو اس کے بعد کی زندگی آپ کی ہم زیادہ توجہ اس پہ جو عموماً دیتے ہیں، مگر اس سے پہلے والی زندگی جو آپ کی ہے اخلاق کا تعلق پوری زندگی سے ہے، نہ کہ وہ رسالت والی زندگی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم کا اخلاق، آپ سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں، آپ پردہ پوشی کرتے ہیں. اگر میں جملہ اب کہوں بہت جامع کہ آپ مظہر صفات الہیہ، یعنی وہ پروردگار عالم نے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور کمال پر یہ فطرت اگر نظر آتی ہے تو حضور اکرم کی ذات میں نظر آتی ہے. آپ نے کبھی زندگی میں نہیں ملتا کسی کو رسوا کیا ہو. ہمیشہ آپ نے لوگوں کی جو ہے وہ عزت نفس اور اس کو جسے کہا جائے کہ ان کے کردار کی پردہ پوشی کی، ان کی عزت نفس کو محفوظ کیا ہے. گناہگار کو گناہگار ہونے کا احساس نہیں دلایا، بلکہ ایسی روش اپنائی کہ وہ توبہ کرنے کی طرف آ جائے. ایسی روش اپنائی کہ وہ احساس شرمندگی کرے. ایک نوجوان گلی میں داخل ہوا، شراب پی رہا تھا، اچانک سامنے سے گلی میں دیکھا، اس نے رسول خدا داخل ہو گئے، گھبرا گیا اور اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور یہ چاہا کہ کسی طرح رسول اکرم جو گزر جائیں اور میرا سامنا نہ ہو. مگر رسول اکرم کی جو ایک خاص صفت تھی کہ آپ سلام کرنے میں پہل کرتے تھے، اور چھوٹا ہی کیوں نہ ہو آپ اس چھوٹے پر بھی سلام کرنے میں پہل کیا کرتے تھے. یہ آپ کے اخلاق کا حصہ تھا. اور یہی ہوا کہ حضور اکرم نے یہ بچنا چاہ رہا تھا، حضرت نے سلام کیا. اب جب سلام کیا تو اس نے جواب دیا. حضرت نے فوراً وہی سوال کیا جس سے یہ بچنا چاہ رہا تھا، کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب کیسے کہہ دے رسول رحمت کے سامنے کہ میرے ہاتھ میں شراب ہے؟ بے اختیار منہ سے نکلا، یا رسول اللہ سرکہ پی رہا تھا. آپ نے ہاتھ بڑھا دیا اور کہا کہ مجھے بھی چکھا. اب منع کیسے کرے؟ ہاتھ آگے بڑھا کے اس نے جب انڈیلنا شروع کیا تو دیکھا کہ سرکہ نکل رہا ہے. گریا کرتا ہوا حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا، یا رسول اللہ میں تو شراب پی رہا تھا. خود گویا حضور نے نہیں کہا، حالانکہ آپ جانتے تھے، علم نبوت سے واقف تھے، مگر آپ نے فرمایا کہ تو نے سچے دل سے توبہ کی. اس نے کیا تھا؟ اس نے کہا تھا اے پروردگار اپنے پیغمبر کے سامنے میری آبرو رکھنا، اپنے پیغمبر کے سامنے میری آبرو، میں توبہ کرتا ہوں آئندہ شراب نہیں پیوں گا. مگر جب بات سامنے آ گئی تو حضور اکرم نے پھر اسے کہا کہ تو نے سچے دل سے کیونکہ توبہ کی تھی، پروردگار عالم نے اس شراب کو سرکہ بنا دیا. بہت سارے پہلو یہاں سے نکلتے ہیں. ہم صرف سرفند کیا یہاں رسول اکرم کا وہ سلام میں پہل کرنا، مگر کہ وہ ہماری طرح ہمارا اخلاق
کہ کون ہمیں سلام کر رہا ہے، ہم گزر جائیں، قبلہ کعبہ سلام نہیں کیا دیکھو. ارے بھائی اس نے نہیں کیا. ہمیں سنت و سیرت رسول اکرم یہ کہ ہم سلام میں پہل کریں. 70 میں سے 69 نیکیاں سلام کرنے والے کو ملتی ہیں، اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور ایک 70 میں سے ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے. تو آپ کا یہ اخلاق، آپ کی اخلاق پہلو جو ہے یہ بڑا مؤثر تھا معاشرہ سازی میں، کردار سازی میں. یعنی میں اگر اپنے گھر میں بیٹھ جاؤں یا اپنی خانقاہ میں بیٹھ جاؤں یا اپنی لائبریری میں بس بیٹھ جاؤں، ایک مسند پہ جا کے بیٹھ جاؤں، تو معاشرے میں اخلاق کہاں سے آئے گا؟ اسوہ اور آئیڈیل وہ نہیں جو کہیں بیٹھا ہوا ہے مسند اپنی لگا کے. اسوہ اور آئیڈیل معاشرے کے لیے پریکٹیکلی ہونا چاہیے، معاشرے کے سامنے، معاشرے کے اندر زندگی گزار رہا ہو، لوگوں میں زندگی گزار رہا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص بات یہ کہ آپ نے لوگوں میں زندگی گزاری ہے. یہ نہیں کہ آپ کوئی مسند بنا کے کہیں مسجد بنا کے اس میں بیٹھ گئے تھے، مسجد نبوی میں آپ نے ایک اپنی جو ہے وہ مسند بنا لی. نہیں، آپ معاشرے میں رہے اور لوگوں کے ساتھ معاملات کیے، اور انہی معاملات میں لوگوں کے سامنے آپ کی سیرت اور آپ کا کردار آیا. یہ جتنے ہم واقعات نقل کرتے ہیں یہ تمام واقعات معاشرے کے ہیں، یہ سب کسی مسند کے اور مکتب کے نہیں ہیں. تو یہ ایک بڑا اہم جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ لوگوں کے سامنے سیرت آنی چاہیے، اور سیرت پریکٹیکل میں آنی چاہیے. اچھا، دوسرا پہلو اب اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ یہ تو رسول اکرم کا ایک میں نے واقعہ نقل کیا، ایک سیرت آپ، اور 40 سالہ زندگی کے اندر جو آپ کا کردار تھا. مگر اس منصب رسالت پہ فائز ہونے کے بعد، اعلان نبوت کے بعد، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، اس سے پہلے سب دوست تھے. تمام آپ کو جو امین و صادق کے عنوان سے جو ہے وہ مخاطب قرار دیا گیا تھا، سب آپ کے دوست تھے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا. محمد ابن عبداللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اس وقت رسول اللہ نہیں تھے، محمد ابن عبداللہ کے عنوان سے پہچانے جاتے تھے. اب جب محمد رسول اللہ کے عنوان سے سامنے آئے تو اب ایک دوسرا معاشرہ بن گیا. اب معاشرے کی ایک اکثریت ہے جو آپ کی مخالف ہے، خصوصاً معاشرے کو کنٹرول کرنے والی وہ رولنگ جو پاورز تھیں وہ سب آپ کی جو ہے دشمن بن گئی تھیں. اور لہذا اب آپ کا ایک رویہ دیکھا گیا کہ آپ دشمنوں کے ساتھ کیسے ہیں. تو ہم وہی امانت داری آپ کی وہ جو پہلے تھی، اس امانت داری میں کوئی فرق نہیں آیا. اگر یہ دشمن بھی جو جان کا دشمن ہے، اگر وہ بھی آپ کے پاس امانت رکھوا رہا ہے تو آپ کی امانت داری وہی ہے جو پہلے تھی، اس میں کوئی فرق نہیں آیا. پھر دشمنی کو کبھی آپ نے ذاتی رنگ نہیں دیا، ذات کے اوپر نہیں لیا. حتی المقدور آپ کی کوشش یہ تھی کہ یہ دشمن بھی جو ہے اصلاح ہو جائے اس کی. یعنی آپ گریہ فرمایا کرتے تھے ان کفار کے لیے کہ خدایا یہ ناواقف ہیں، ان سے درگزر فرما، یہ آگاہ نہیں ہیں، یہ نادان ہیں. یعنی آپ کا یہ دشمن کی نسبت آپ کا یہ رویہ اور یہ جذبہ جو ہے آپ کے اخلاق کی اس عظمت کو دکھاتا ہے کہ آپ دشمن کے ساتھ، جب دشمن کے ساتھ ایسا ہو تو خود دوستوں کے ساتھ کیسا ہوگا. تو قرآن کی دوسری آیت، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. یعنی یہ تو اب رسول کو چھوڑیے، جو رسول کے ساتھ ہیں پروردگار ان کی صفت بیان کر رہا ہے. والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں وہ اس نہج پر ہیں کہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. تو پھر پیغمبر کیسے ہوں گے؟ تو کفار کے لیے شدید ہوں گے. جب میدان جنگ میں اگر جو دین پر بات آ جائے تو وہ کفار کے لیے شدید، اور رحماء بینہم، آپس میں درگزر کرنے والے. یہ ابھی بات آئی تھی، جیسے میں اگر اجازت دے مجھے، قبلان نے جو ابھی اشارہ کیا جنگ خندق کی طرف، اور ایک جو کہا کہ اکا دکا واقعات جو پیش آئے تھے، تو وہ اکا دکا واقعات میں مجھے وہ واقعہ جو ہے وہ عمر ابن عبد ود کا آ گیا، جس نے خندق کا ایک پارٹ جو جہاں چھوٹا تھا وہاں سے عبور کر کے آیا اور حل میں مبارز اور مقابلے کے لیے جو ہے وہ للکارا. تو 3 مرتبہ ایسے ہوا. اللہ کے رسول نے پوچھا تو مولا کائنات جو ہے وہ اللہ کے رسول نے برز الایمان و کلے الی کفر کلے کہہ کے آپ نے جب میدان میں بھیجا. تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ اب یہ یہاں سے یہ رسول خدا کی تربیت، یہ رسول خدا کا وہ دین و پیغام کہ میدان میں آنے کے بعد دشمن آیا ہے، وہ مبارز طلب کر رہا ہے، مگر اسلام کا مزاج و تربیت یہ ہے کہ مولا امیر المومنین آ کر اسے کہتے ہیں میں نے سنا ہے تو اپنے مد مقابل کی 3 باتوں میں سے ایک بات مانتا ہے. اس نے کہا بالکل صحیح سنا ہے. آپ نے فرمایا اچھا تو اسلام لے آ. اس نے کہا بس ساری جنگ اسی بات کی ہے. یعنی آپ دیکھیے مزاج، میدان جنگ میں پہنچے لڑنے کے لیے، وہ مبارز طلب کر رہا ہے، آپ اسے سب سے پہلے دعوت دے رہے ہیں. یہ درحقیقت بھائی حضور اکرم جو پیغام لے کر آئے یہ وہ پیغام ہے، امنیت کا پیغام اور اس کی نجات کا، کہ اگر اسلام لے آتا ہے اسے بھی نجات اور امن بھی قائم رہے گا. اس نے جب انکار کر دیا تو دوسرا راستہ آپ نے دیا، اچھا تو واپس چلا جا.
یعنی اس صورت میں اگر تیری نجات نہیں تو کم از کم امن جو ہے وہ باقی رہے. اور اس کے بعد جب وہ نہیں مانا تو آپ نے کہا اچھا میں بھی پیدا ہوں تو پیدا ہو جا, پھر وہ جنگ ہوئی اور اس سے واصل جہنم کے مولا کائنات نے. تو یہ مزاج ہے اسلام کا, یہی رسول اکرم کی جو ہے وہ مزاج. واقعات بہت سارے اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں, رسول اکرم کے اخلاق کے حوالے سے. آپ لوگوں کے جو ہے وہ خدمت گزار بھی ہیں. آپ کے وہ بڑھیا کے ساتھ جو مشہور واقعہ جو ہر خاص و عام جس سے واقعہ پہ کچرا پھینکنے والے کے ساتھ انشاءاللہ. اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ لذت رمضان کا, جس میں شیف اسد لطیف مزیدار ڈشز کی ریسپیز آپ کے سامنے پیش کریں گے. ناظرین کرام, ایک بار پھر مرحبا رمضان سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے. اور آپ نے ابھی شیف اسد لطیف صاحب کی جو ریسپیز ہیں آپ انشاءاللہ آپ نے پسند فرمائی ہوگی. سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, اور بریک سے پہلے قبلہ نے بہت خوبصورت انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پیش کیا کہ کس کمال پر آپ کے اخلاقیات تھے. اور اسی حوالے سے میں قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا کہ سرکار دو جہاں کی ایک خوبصورت سیرت یہ بھی ہے کہ جو آپ پر ظلم کرتے تھے, آپ پر پتھر مارتے تھے, آپ پر پتھر برساتے تھے, اس کے مقابلے میں آپ ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے. جبکہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی اگر زندگی کو دیکھیں تو بہت سارے جو ہے دعائیں کی, انہوں نے بد دعا کی اپنی قوموں کے اوپر اور ان کے اوپر عذاب الہی نازل ہوا. لیکن ہمارے نبی کی سیرت اس عنوان سے دیکھیں تو وہ سید الانبیاء ہیں, سرتاج انبیاء ہیں, بڑی منفرد ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو, اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں کی. کیا سیرت ہے آپ کی اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. صدق اللہ العظیم. بہت ہی اہم سوال جو ہمارے ناظرین کو بہت بڑے استفادے کا موقع فراہم کر سکتا ہے وہ آپ نے کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو اولو العزم پیغمبر ہیں ان میں دو پیغمبروں کا, دو رسولوں کا میں ذکر کروں گا. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام, جب انہوں نے اپنی قوم کا ذکر کیا تو فرمایا کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. کہ ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے, اب جو میری پیروی کرے گا وہ تو میرا ساتھی ہے. ومن عصانی, اور جو میری نافرمانی کرے گا فانک غفور الرحیم, آپ غفور الرحیم ہیں, آپ معاف کرنا چاہیں تو معاف کریں. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ان کی کوئی سفارش نہیں کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب سوال ہوگا قیامت کے دن کہ آپ نے ان سے کہا تھا کہ آپ کو اور آپ کی والدہ ماجدہ کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنائیں, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب یہ ہوگا کہ جو آپ نے مجھے کہنے کا حکم دیا میں نے وہی کہا. اب آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. کہ اللہ اگر آپ ان کو عذاب دینا چاہیں, سزا دینا چاہیں تو یہ تو غلام ہیں آپ کے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کی سفارش نہیں کی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہم واقعہ دیکھتے ہیں. جب بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے, اپنے بھائی کو بھی آپ نے تھوڑا ان سے بھی ناراضگی کا اظہار کیا, اور ساتھ فرمایا کہ انی لا املک الا نفسی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین. کہ اللہ میں اب ذمہ داری یا اپنی لے سکتا ہوں یا اپنے بھائی کی, آپ یہ جو فاسق نافرمان ہیں ان کے اور ہمارے درمیان فرق کر دیں. حضرت نوح علیہ السلام کو ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ جب تنگ آ گئے 950 برس مسلسل تبلیغ کے بعد, تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, کہ ایک فرد بھی کافروں کا روئے زمین پر باقی نہیں رہنا چاہیے. اس کے برعکس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ہم دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں.
ایک روایت میں آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی سورت تلاوت کر رہے تھے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان تعذبہم فانہم عبادک. جب آپ یہاں پہنچے تو آپ نے زار و قطار رونا شروع کر دیا اور مسلسل روتے رہے. رب العالمین نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ آپ میرے پیغمبر سے، میرے محبوب سے یہ سوال کریں کہ اس قدر کثرت سے رونے کی وجہ کیا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیگر انبیاء کی طرح اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، اور قیامت کے دن بھی، یعنی جب آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گریں گے تو حدیث پاک میں آیا کہ رب العالمین جتنی دیر چاہے گا آپ سجدے میں پڑے رہیں گے رب کے سامنے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی تعریف، توصیف، تحمید، تسبیح کہ وہ کلمات اور جملے ادا کروں گا جو اسی وقت میرا رب مجھے الہام کرے گا. اور فرمایا جب میں سر اٹھاؤں گا تو یہ الفاظ ہوں گے، یا رب امتی امتی، اے اللہ مجھے اپنی امت کی فکر ہے، اے اللہ میں اپنی امت کی سفارش لے کر آیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائیں اور اپنی امت کی فکر کی، جو اس امت کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اور جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ طائف تشریف لے گئے تو اس سے پہلے مکے میں جو مقابلہ تھا وہ انفرادی طور پر لوگ کرتے تھے، لیکن ایک اجتماعی طور پر ایک ہجوم نے آپ پر حملہ کر دیا اور آپ لہو لہان ہو گئے، پورے جسم جو ہے وہ اس سے خون رس رہا تھا. تو آپ کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. آپ وہاں سے جب چلے اس حالت میں تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ان کے لیے بد دعا کریں، یہ کتنے بدبخت ہیں کہ وقت کے پیغمبر کے ساتھ ان کا یہ سلوک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا. اب بھی مجھے امید ہے کہ ان یخرج اللہ من نسلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا. مجھے اب بھی اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں ان کو اللہ کی توحید کا پیروکار بنائے گا، اور یہ جو شرک چل رہا ہے بت پرستی، اس سے اللہ ان کو پاک کر دے گا. اور ایسا ہی ہوا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر یعنی بہت سارے ایسے مواقع ہیں کہ آپ نے دعاؤں سے کام لیا، اور انتقام، جو لفظ انتقام ہے یہ تو آپ کے حاشیہ دماغ اور حاشیہ خیال میں کبھی نہیں تھا. آپ مکہ جب فتح ہوا تو دیکھیں وہ جو لوگ تھے اب وہ قید میں تھے ایک لحاظ سے اور پسپا تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں. کہنے لگے آپ تو ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں، ہمارے بھتیجے ہیں، ہمیں آپ سے خیر کی توقع ہے. تو آپ نے فرمایا جاؤ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین. آج میں تم سے کوئی انتقام نہیں لینا چاہتا، آپ کو اللہ معاف کر دے اور وہ ارحم الراحمین ہے. اور کلید کعبہ جن کے پاس تھی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دی. اور کسی نے کہا کہ سرکار نے صبر کے وہ دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، بندہ نوازی کے وہ جوہر دکھائے، خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا جس نے دکھ اسے بھی دعا دی. کہ اتنا ظلم کے بعد بھی آپ اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ان کے لیے بد دعا نہیں کرتے بلکہ دعا کرتے ہیں. شان مصطفیٰ اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنی بھی بیان کی جائے وہ کم ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے. میں تابش بھائی سے گزارش کروں گا کہ کلام پیش کریں. یا رحمت للعالمین الہام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ ہے
رحمت بدن سانسیں چراغ علم و فن قرب الہی تیرا گھر الفقر فقری تیرا دھن خوشبو تیری جوئے کرم آنکھیں تیری باب حرم نور ازل تیری جبیں یا رحمت للعالمین تیری خاموشی بھی اذان نیندیں بھی تیری رت جگے تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامعین یا رحمت للعالمین قبضہ تیری پرچھائی کا بینائی پر ادراک پر پیروں کی جنبش خاک پر اور آہٹیں افلاک پر گرد سفر تاروں کی ذو مرکب براق تیز رو سائس جبریل امین یا رحمت للعالمین پھر گدڑیوں کو لال دے جہاں پتھروں میں ڈال دے حاوی ہو مستقبل پہ ہم ماضی سا ہم کو حال دے دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ ناظرین کرام، مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین کرام، مرحبا رمضان کی سحری نشریات میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج جس اہم موضوع پر گفتگو جاری ہے وہ ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یقیناً ہم سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور سیرت کا فقط تذکرہ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کی زندگی کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور ویسے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہر فالوورز کی ذمہ داری ہے۔ بریک سے پہلے قبلہ نے بہت خوبصورت انداز میں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور ان کی سیرت کو سامنے پیش کیا، لیکن ہمارے نبی کی سیرت وراء الورا ہے، بے مثل و بے مثال ہے، کہ آخری دم تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پتھر مارنے والوں کے لیے، ان ظلم و ستم ڈھانے والوں کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں، اور آپ نے بد دعا نہیں فرمائی ہے۔ سیرت کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ قبلہ میں آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا،
ہم سیرت کا ذکر کرتے ہیں، سیرت کی باتیں ہوتی ہیں، سیرت کانفرنسیں ہوتی ہیں اور ہر طرف تذکرہ تو ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر اس کا کوئی اثر نظر آتا نہیں۔ ہر آدمی تذکرہ سیرت کی کرتا ہے۔ سیرت طیبہ تو یہی ہے کہ آپ نے ہمیشہ امن کی بات کی، محبت کی بات کی، پیار کی بات کی، لیکن ہم معاشرے کے اندر امن نہیں دیکھتے۔ وہ جو امن کی بات کرنے والے ہیں، جو سیرت کی بات کرتے ہیں، پھر جب معاشرے میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہ کچھ اور بات کر لیتے ہیں۔ تو معاشرے میں سیرت پر عمل پیرا کیوں نہیں ہوتے؟ یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ سیرت طیبہ فقط پڑھ کے رٹا لگا کے اگر ہم اس کو یاد کریں کہ اللہ کے نبی کی ایسی سیرت تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ان کی سیرت اگر ہم بیان کریں یا نہ کریں، وہ تو خدا نے قرآن میں بیان فرمایا، ان کی سیرت دنیا کے سامنے آیا ہے، لیکن ان کی سیرت کو ہمارے لیے آئیڈیل قرار دیا ہے کہ ہم ان کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ خاص کر ہم اسلام کی، مسلمانوں کی بات کریں گے تو آج مسلمان کیا رسول اللہ کی سیرت پر عمل پیرا ہے؟ بڑا اہم اور بنیادی سوال ہے یہ آپ کا کہ آج جس سیرت طیبہ کا ذکر ہم بھی یہاں کر رہے ہیں، ایک شمع، ایک معمولی سی ایک کرن کہہ لیجئے اسے، حضور کی جو ہے وہ کردار کی عظمتیں اور اخلاق کی وسعتیں تو بے انتہا ہے۔ میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا تھا کہ قیامت تک آنے والے آخری انسان تک اس کا دائرہ وسیع ہے، کس قدر مؤثر ہے، کس قدر گیرا ہے، اس سیرت پہ تو کوئی حرف ہی نہیں ہے۔ مشکل یہی ہے اساسی ترین کہ یہ سیرت، یہ ہستی، یہ ذات رحمت للعالمین بنا کر ہمارے لیے بھیجی گئی تھی تاکہ اس کے ذریعے ہم کمال کی منزلیں طے کریں، تاکہ اس کے ذریعے ہم جو ہے وہ ان پستیوں سے، ظلمات سے نکلیں اور اس نور کی جانب آگے بڑھیں کہ جو پروردگار عالم کا مقصود ہے۔ مگر افسوس اس وقت مسلمانوں کی جو صورتحال نظر آ رہی ہے، عالمی سطح پہ بھی اگر دیکھیں آپ، اور خصوصاً ہم فوکس اگر اپنے معاشرے کو بھی کریں اور بالخصوص اس ماہ مبارک رمضان میں، تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان تو برکتوں کا مہینہ ہے، یہاں تو بہترین اخلاق اور بہترین جذبات و احساسات کا اظہار ہونا چاہیے اس مہینے کے اندر، مگر برعکس ایسا لگتا ہے کہ شکنجہ کس دیا جاتا ہے، رسیاں جیسے کھینچ دی جاتی ہیں۔ تو معاشرے کے اندر اس وقت جو آپ اگر صورتحال دیکھیں گے تو اسلامی تعلیمات اور خصوصاً یہ سیرت طیبہ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی شاید جو ہے وہ مشکل ملے کہیں۔ اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو تفصیل طلب ہیں، اور وہ تمام تفصیلات میں ہم اس قلیل وقت میں ظاہر سی بات ہے کہ سب کو ایسا نہیں کر سکتے، مگر یہ ماننا پڑے گا کہ کچھ کوتاہیاں ہماری ہیں اور کچھ ایسی کوششیں دشمنوں کی ہیں کہ جن کی وجہ سے انہوں نے ہمارے معاشرے کو جو ہے وہ اس نہج پہ پہنچا دیا ہے۔ اور یہ آج سے نہیں، یہ صدر اسلام سے، اس سیرت کا دشمن آج سے نہیں کوئی، اس سیرت کے دشمن آغاز سے ہی، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، جیسے ہی محمد رسول اللہ ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی دن سے وہ دشمن جو ایکٹیو ہو گیا۔ اگر یاد ہو کسی پروگرام میں شاید میں نے عرض کیا تھا کہ وہ عقائد کی منزل پر دشمن نہیں بنا اتنا، ٹھیک ہے وہ یہودی آگے منتظر تھے پیغمبر کے، مگر یہ کہ جب دیکھا کہ اولاد اسماعیل سے آئے ہیں تو یہ متعصب جو تھے اولاد جناب اسحاق سے انتظار کر رہے تھے، دیکھا جناب اسماعیل کی اولاد سے اس تعصب کی جیسے جس کا انتظار کر رہے تو پوری آمادگی کے ساتھ اسی پیغمبر کو جو ہے وہ آنے کے باوجود بھی وہ جانتے ہوئے کہ یہی پیغمبر ہیں، کیوں وہ نشانیاں ساری سامنے آ گئیں، نہیں مانا انہیں۔ اچھا جب تک عقائد کے مسئلے چلتے رہے اتنا مشکل نہیں، توحید کا مسئلہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہودیوں سے ابتدا میں کوئی نہیں، مشرکین مکہ جن کی سرداری کا مسئلہ تھا ان سے جنگیں رہیں، یہ اس وقت تک کوئی یہودیوں سے کلیش نہیں ہوا۔ کلیش یہودی تو اس وقت شروع ہوا جب فروع دین احکامات آنا شروع ہوئے، اور پھر جب وہ شراب حرام ہوئی، زنا حرام ہوا، جو حرام ہوا، سود حرام ہوا، تو یہودیوں کی پوری معیشت ان چیزوں پر کھڑی تھی۔ یہاں سے وہ یہودی جو ہے انہوں نے جو دشمنی کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو وہ دشمنی کا سلسلہ آج تک رکنے والا نہیں ہے۔ اور یوں انہوں نے مسلمان، وہ جانتے تھے، اتنا مسلمان نہیں پہچان پایا اسلام کو، مگر وہ پہچان گئے کیونکہ وہ پہلے سے ایک مکتب پہ، وہ بت پرست نہیں تھے، وہ جو ہے وہ پہلے سے ایک کتاب کے ماننے والے، ایک پیغمبر کے ماننے والے تھے، لہذا وہ بہت جلدی سمجھ گئے کہ اس پیغام کے نتیجے میں مستقبل میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لہذا انہوں نے مسلمانوں کے آگے بڑھنے کے راستے کے اندر جو ہے وہ رکاوٹیں پیدا کرنا شروع کی، ان کی وہ تمام تر جاذبیت کو ختم کرنے کی کوشش کی، وہ جو اخلاق پیغمبر، کہ اگر یہ اخلاق پیغمبر یہ لوگ اپنا لیں گے تو یہ تو جاذب ہو جائیں گے، اور انہوں نے دیکھا کہ باوجود اس کے کہ ہم نے بڑی کوشش کی روکنے کی،
مگر ایک تو قرآن جیسا معجزہ جو دلوں میں گھر کرتا چلا گیا، اور دوسرے یہ کریکٹر حضور اکرم کا، یہ کردار جو مؤثر ہے. تو کردار حضور اکرم کا اور پلس قرآنی آیات، یہ دونوں اتنی مؤثر ترین عوامل تھے جو دلوں کو تسخیر کرتے جا رہے تھے. لہذا انہوں نے رکاوٹیں ڈالنا شروع کی. ایک تو پیغمبر کے خلاف پروپیگنڈا، ایک قرآنی آیات کا کہ جناب یہ تو فلاں کی تعلیم کردہ، یہ فلاں کی. یہاں سے انہوں نے شروع کیا مسلمان معاشرہ جو ایک مضبوط ہو رہا تھا، ایک معاشرہ تھا، اس کو تقسیم کرنے شروع کیا. طرح طرح کے عقائد و نظریات بننا شروع ہوئے، نظریات کو ڈسٹرب کرنا شروع کیا انہوں نے. اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر آہستہ 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 وقت کے ساتھ ساتھ جو سازشیں بڑھی، تو آج انہوں نے عالم اسلامی بھی اگر آپ دیکھیں مسلمان کو فرقہ واریت میں تقسیم کر دیا. اب جس کی جو آپ کا سوال تھا کہ کیوں اتنی سیرت بیان کی جاتی ہے، مگر معاشرے میں وہ اس سیرت کی جانب کوئی رجحان نظر نہیں آتا، کوئی توجہ نظر نہیں آتی. مسئلہ ہے کہ دشمن نے اس طرح ہمیں تقسیم کر دیا، اس طرح اس نے دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دی ہے. ہم فرقہ واریت کے شکار، ہم نسل پرستی کا شکار، ہم زبان اور رنگ کا شکار، ہم طبقاتی تقسیم بندی کے شکار. ان جتنی بھی یہ تقسیم بندیاں آپ ان کو دیکھ لیجئے. ثانیاً تمام وہ جو برائیاں جنہیں پروردگار عالم نے گناہ عظیم قرار دیا، وہ سب کے سب اس معاشرے کے اندر رائج ہو گئیں. وہ سب کی سب انہوں نے اس معاشرے کی اخلاقیات میں شامل کر دی. مثلاً غیبت ہے، جھوٹ ہے، اس کی تہمت ہے، سود، یہ بڑا اہم عامل ہے. رکاوٹ جو ہے وہ لقمہ حرام اسے عام کر دیا. حتیٰ وہ حرام غذائیں آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے کے اندر انہوں نے جو ہے وہ داخل کر دی کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ غیر ایک لقمہ حرام اگر پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی. ایک صاحب ایمان کی 40 دن تک دعا. اور کسی نے اگر اپنی معیشت ہی حرام پر اس سوار کر رکھی ہو تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی نمازیں، اس کی عبادتیں کیا مؤثر ہوں گی؟ کیا اس کی تکبیر میں اللہ اکبر میں کوئی تاثیر ہوگی؟ نہیں، ختم ہو گئی. اس لیے کہ ایک لقمہ حرام شامل ہو گیا. دوسرے یہ کہ وہ حیا ختم کر دی انہوں نے، جو حیا اسلامی تعلیمات اور سیرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں جو اس مسلمان نے حاصل کی تھی، اور جس نہج پہ اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب کو پروان چڑھایا تھا. اور ایک معاشرہ آپ نے 10 سال تک جو مدینہ کی زندگی میں آپ نے ایک اسلامی اسٹیٹ بنا کر جو ایک ہر پہلو سے، ہر حوالے سے جو ایک معاشرے کو مضبوط کیا تھا، وہ وہاں سے بجائے اس کے کہ آگے بڑھتا، وہ رفتہ وقت کے ساتھ ساتھ آج اتنا زوال پذیر ہو گیا کہ آج وہ ایک حکومت جو مدینہ کی تھی، آج وہ 57 اسلامی ممالک بن گئے اور 57 اسٹیٹس میں تبدیل ہو گئے. ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے. اور یہ بیچارہ آئین ہمارا جس کے شروع میں لکھا ہوا ہے قرآن و سنت کو بالادستی حاصل ہوگی، آج تک کبھی کسی نے قرآن و سنت کی بالادستی نہیں دیکھی. میں ریپیٹڈ ابھی بھی کل وہ ایک کلپ دیکھا ہے کہ ہندو مجلس کے اندر پارلیمنٹ میں ایک نمائندہ جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ میں ہندو ہوں، مگر وہ اس کا احتجاج تھا. اس نے پہلے شراب کے لائسنسز پہ اعتراض کیا تھا اور بل لے کر آیا تھا، مگر افسوس کہ کلمہ گو مسلمان مسلمان نمائندوں نے جو اس بل کو رد کر دیا. وہ چاہ رہا تھا کہ شراب کے لائسنس پہ پابندی لگے، ہمارے نام پر جو ہے یہ مسلمان پی رہے ہیں. اور ابھی تازہ جو کیس چل ہی رہا ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جو ایک قتل کا مرڈر کیس چل رہا ہے، اس کے پیچھے منشیات کا، تعلیمی ادارے ہر جگہ کس قدر آپ دیکھیے معاشرے کے اندر تباہی. اب ایسے میں آپ سیرت کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے. یا تو آپ آئیں سیرت، یہ آگے فروردین کی طرف، پریکٹیکل کی طرف، اخلاقیات کی طرف. عقائد زیر بحث ہیں اس وقت، عقیدہ جا رہا ہے اس معاشرے کے اندر. توحید متاثر کر رہے ہیں یہ لوگ، توحید چھینتے جا رہے ہیں. حتیٰ نصاب کے اندر جو مداخلت ہوئی ہے، نصاب کے اندر جو اب یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پہ یقیناً آپ نے پروگرام یا تو کیے ہوں گے یا انشاءاللہ پروگرام ہونے چاہیے کہ نصاب کے اندر جس ہمیں مختلف ان چیزوں میں الجھا کر اس نے ٹوٹلی پہلے اس نے ہمارے فروردین کو برباد کیا، اور اس کے بعد اب وہ ہمارے آئیڈیالوجی اور عقائد کو ہم سے چھین رہا ہے، اور اس عقیدے کے اندر ہمارے جو ہے وہ خرابیاں اور خدا نخواستہ انحرافات پیدا کرا. خدا محفوظ رکھے کہ عقیدہ کا چلا گیا پھر کچھ بھی نہیں بچتا. تو ایسے میں یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک لقمہ حلال ہونا چاہیے، بڑی اہمیت ہے اس کی، بڑی تاثیر ہے اس کی کہ لقمہ اگر حرام ہوگا تو کوئی چیز اثر نہیں کرتی. ہر مسجد سے آپ دیکھیں اذان بلند ہوتی ہے، دن میں جو ہے وہ 5 مرتبہ اللہ اکبر کی صدائے مسلمان سنتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ خدا کی عظمت دلوں کے اندر پیدا
نہیں ہوتی. یہ بنیادی سبب اس کا یہی ہے. ایک دوسرے وہ حرام کو، جیسے کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں کیا تھا کہ حرام کو حرام سمجھنا جو ہے وہ معاشرے کے اندر سے کم کر دیا گیا ہے، اور واجب کی اہمیت جو ہے اسے ختم کر. اب کیسے ہوگا؟ اس ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کے سوال کا حصہ تھا کہ کون اس کا مسئول ہے. تو دو طبقے ہیں، ایک علماء اور ایک حکمران. حکمران طبقہ وہ ان کی معاشی زندگی کو کنٹرول کرتا ہے، اور علماء جو ہیں وہ ان کی نظریاتی اور فکری زندگی کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ دونوں جو ہے طبقے اہم طبقے ہیں. الناس علی دین ملوکہم، حدیث موجود ہے. لوگ جو ہے اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے. ایک علماء کے لیے فرمایا العلماء حکامون علی الناس، علماء جو ہیں وہ لوگوں کے اصلی ذمہ دار ہیں، یہ حکم کرنے والے ہیں. اگر خدا نخواستہ علماء کو دیگر مسائل و معاملات میں الجھا دیا جائے یا گرفتار کر دیا جائے تو یا معاشرے سے کاٹ دیا جائے، جو میں نے ابتدا میں اسے کہتے کہ ایک ایسی روش بنا دی جائے، تو پھر لوگوں کو کون بچائے گا؟ لوگ تو لوگ ہیں، عوام ہیں. عوام تو ان چیزوں کا شکار ہو. انہیں ظلمات سے کون نکالے گا؟ ظلمات سے نکالنے کا، ان تاریکیوں سے، جہالت کی تاریکیوں سے، اخلاقی تاریکیوں سے نکالنے کے ذمہ دار یقیناً علماء ہیں. حکمران سے بات کریں گے تو حکمران کہے کہ ہمارا کام تھوڑی، تو علماء کا کام ہے. اب علماء کو مساجد کے ذریعے جو ہے وہ کنٹرول کیا ہوا ہے. مدارس کے رجسٹریشن کے معاملات، مساجد کے معاملات، ٹرسٹیز کے معاملات، اب یہ سارے وہ معاملات ہیں جو بحث سر میں صرف اشارے کر رہا ہوں. اس قدر جو ہے وہ الجھا دیا ہے معاشرے کو کہ ہم اپنی عوام کی اگر تربیت کرنا چاہتے ہیں تو علماء حکمرانوں کے سامنے، اور حکمرانوں کے سامنے جو ہے وہ پھر علماء. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اشارہ کر دیا. قبلہ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سیرت طیبہ کو جو ہم بیان کر رہے ہیں، اس کو معاشرے کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ یہ معاشرے کے اندر بھی یہ سیرت پر عمل پیرا ہوں عوام؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. صدق اللہ العظیم. معاشرے کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کا نہ ہونا، اس پر قبلہ نے بڑی سیر حاصل تفصیلی بحث کی. میں اس سلسلے میں چند بنیادی باتیں کرنا چاہوں گا کہ جب بر صغیر پر انگریز نے قبضہ کیا تو سب سے پہلے انہوں نے ہمارا نظام تعلیم خراب کیا. جو پہلے نظام تعلیم تھا اس میں دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں مشترکہ تھیں، اور انہوں نے درس نظامی جو مدارس کی تعلیم تھی اس کو الگ کر دیا اور دنیاوی تعلیم کو الگ کر دیا. دوسرا سب سے بڑا انہوں نے وار یہ کیا کہ جو ذریعہ تعلیم جو زبان تھی اس وقت فارسی تھی پہلے، انہوں نے اس کو انگلش بنا دیا، اور اب تک وہ ہمارے پاس رائج ہے. اب میں کبھی کبھی یہ سوشل میڈیا دیکھتا ہوں، حیران ہوتا ہوں کہ جہاں زال لکھنا چاہیے لوگ زے لکھ رہے ہیں. یعنی اردو سے بالکل لوگ نابلد ہو گئے ہیں. اور اس سے پہلے یہ جو انگریز تھا، اس سے پہلے انہوں نے اپنے لوگوں پر تجربہ کیا تھا، ان کی زندگی سے انہوں نے کلیسا کو نکال دیا. اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اور اہل کلیسا کا یہ نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف. اب ہم اپنے تعلیمی اداروں میں، اسکولوں کو آپ لے لیں، کالجز کو لے لیں، یونیورسٹیز کو لے لیں، آپ بھی یونیورسٹی سے منسلک ہیں، کیا یہ جو جتنا سلیبس ہے ہمارے پاس اس میں ہم سیرت پر کیا پڑھا رہے ہیں؟ اگر ایک دو مضمون ہیں تو وہ وقت گزاری کے ہیں. یعنی ہم اس طرح کی تربیت اور اس طرح کی ٹریننگ دے رہے ہیں. قبلہ نے بھی ذکر کیا، ابھی ایک واقعہ جو ہے وہ نوجوان بچے کا مرڈر کا ہوا، اور منشیات کے متعلق جو ہے یہ بات چلتی رہتی ہے. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک خبر یہ آئی تھی کہ کراچی میں جو ہے وہ پر منتھ 3-4 کروڑ کی منشیات جو ہے وہ سپلائی ہوتی ہے. اور آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں، کسی ایک یونیورسٹی کا کیا ذکر کرنا، ہمیں بھی یونیورسٹیوں میں آنا جانا ہوتا ہے اور آپ تو اس کا حصہ ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ اور بغیر کسی خوف اور ڈر کے
نوجوان جو طلبہ اور طالبات ہیں وہ منشیات استعمال کر رہے ہیں، اور اساتذہ کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے وہ بھی حیران کن حد تک آمیز ہے۔ جب استاد کے ساتھ آپ کا رویہ منفی ہوگا تو کیا آپ تعلیم حاصل کر پائیں گے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد وکی، ان کے استاد تھے، ان سے پوچھا کہ مجھے گر بتائیں علم کو ازبر کرنے کا اور پھر اسے صحیح معنوں میں حاصل کرنے کا، تو وہ کہتے ہیں شقاوت الی وقی سوء حفظی فاوصانی لترک المعاصی، میں نے حضرت وقی سے یہ کہا کہ بھائی میں بھول جاتا ہوں، آپ مجھے بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی گناہ چھوڑ دو، اور کہا فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُؤْتَى الْمَعَاصِي، یہ جو علم ہے شریعت کا یہ تو نور الہی ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اور نافرمان کو یہ نہیں دیا جاتا۔ تو جو نظام تعلیم ہے ہمارا وہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہے، یعنی اسکولوں میں تو ہم نے انگلش رائج کر دی ہے، لیکن وہ کس طرح کی ہے کہ نہ بچہ اردو جانتا ہے نہ بچہ انگلش جانتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ جو نظام عدل ہے ہمارے پاس، جس کو آپ تعزیرات پاکستان کہتے ہیں، آج جو ہمارے ہاں عدالتوں میں رائج ہے، یہ کون سا نظام ہے جو انگریز نے آپ کو بنا دیا ہے؟ یعنی یہی پہلے انگریز نے تعزیرات ہند کے نام سے جاری کیا تھا، پاکستان بننے کے بعد ہم نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، وہ تعزیرات پاکستان ہے۔ یعنی اس قدر نا انصافی کی پوزیشن ہے کہ 20 سال کے بعد، 4 نسلیں گزرنے کے بعد جو ہے وہ کسی کو اتفاق سے اگر انصاف مل جائے تو بہت بڑی بات ہے، وگرنہ عدالتوں کے اندر نا انصافی کا دورہ زیادہ ہے، انصاف تو سرے سے نہیں ہے۔ پھر جو تربیت ہے، یعنی اپنے نوجوانوں کی اولاد کی جو تربیت ہے، اس پہ ہم کتنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یعنی ہر فرد سے آپ پوچھیں گے، ایک معمولی آدمی سے آپ شروع ہو جائیں، پتھارا جو لگاتا ہے، جو ٹھیلا لگاتا ہے، جو معمولی نوکری کرتا ہے، آپ اپنے بچوں کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ وہ یہ کہے گا کہ بھائی میں تو ان کو بیوروکریٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ چھوٹا موٹا تاجر کہے گا میں بہت بڑا بزنس مین دیکھنا چاہتا ہوں، میں فلاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو 100 میں سے شاید ایک کوئی بندہ کہہ دے کہ بھائی میں اپنی اولاد کو ایک اچھا مسلمان دیکھنا چاہتا ہوں، ایک اچھا انسان دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ہم نے اپنی زندگی سے اس چیز کو نکال دیا ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں وہ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ یعنی ایک واقعہ ایسا موجود ہے آج کہ وہ ایک واقعے کو دیکھ کر ایک بندہ جو اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ایک یورپین نیول آفیسر ہے، وہ کہتا ہے میں نے یہودیت کو پڑھا، پھر مسیحیت کو پڑھا، فلاں میرا دل مطمئن نہیں ہوا، میں نے اسلام کو پڑھا، اور ایک آیت سورہ نور کی میرے سامنے آ گئی جس میں سمندروں کا ذکر ہے، تو میں اسلام کے قریب ہوا، اور میں نے یہ سوچ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے ساری زندگی سمندروں میں گزاری ہوگی، اتنا ان کو معلومات ہیں۔ کہا پھر میں نے ریسرچ کی، پتہ چلا کہ وہ کبھی انہوں نے سمندر کا سفر کیا ہی نہیں اتفاق سے۔ تو پھر میں نے کہا کہ یہ یقیناً اللہ رب العالمین کا پیغام ہے، اور اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، یہ وہی ہے، اس کی سچائی میں کسی قسم کا شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نہایت ممنون، مشکور حضرت علامہ عبدالخالق فریدی صاحب آپ کا، حضرت علامہ سید رضی حیدر زیدی صاحب آپ کا، محترم جناب محمد وسیم عباسی صاحب آپ کا، جناب محترم تابش مہدی صاحب آپ کا، جناب سید سمیع اللہ حسینی صاحب آپ کا۔ نہایت ممنون، مشکور کہ آپ تشریف لائے اور یہاں بہترین گفتگو فرمائے علماء کرام نے، اور خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت باب میں گلہائے عقیدت پیش کیا۔ ناظرین کرام، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے، اور آخر میں گزارش کروں گا ہمارے محترم وسیم عباسی صاحب سے کہ بارگاہ رسالت باب میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ آقا سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، آقا سبز گنبد والے منظور دعا
نظر آئے آقا دیدار میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا آقا سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا یا الہی واسطہ آل رسول واسطہ زلف رسول واسطہ زہرا بطول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول